برطانیہ کی ہائی کورٹ نے شبانہ محمود کی متنازع پالیسی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ممکنہ انسانی سمگلنگ کے متاثرین سے فیصلے پر نظر ثانی کا حق چھیننا قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار پایا۔ حکومت کو عدالت سے پہلا بڑا قانونی جھٹکا لگ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کل گرمیاں ہیں شدید، مطلب موسم اچھا موسم ہے، چلے گرمی تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا موسم ہے۔ آپ کو ایک خبر بڑی مزیدار آج بتاؤں گا اور آپ کو ساتھ یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ اس ملک کے اندر جب میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ویلاگ کسی امیگریشن کے حوالے سے بناتا ہوں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس ملک میں عدالتیں بہت سٹرونگ ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جہاں انہیں لگتا ہے کہ کسی جگہ پر ہیومن رائٹس کی یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہ وہیں پر سوالیہ نشان بھی اٹھاتی ہیں اور اس قانون کو رد بھی کر دیتی ہیں۔ شبانہ محمود جو کہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیولی امیگریشن پر فوکس کیے ہوئے ہیں، بہت سی ان کی پالیسیز تو نافذ ہو چکی ہیں، بہت سی ابھی ہونے والی ہیں۔ امیگریشن بل آنے والا ہے، اس میں ILR 10 ایئر روٹ، اسپاؤز ویزا، یعنی وہ ہر قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ممکنہ طور پر موجود ہے۔ لیکن ایک ایسی تبدیلی جو آلریڈی نافذ ہو چکی ہے، ون ان ون آؤٹ کے نام سے، اس پر میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ پالیسی بیسیکلی ون ان ون آؤٹ، مطلب ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتا ورنہ پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ ون ان ون آؤٹ۔ آپ اس کو ویسے پڑھ سکتے ہیں کہ ون ان ون آؤٹ کا ایک معاہدہ فرانس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس میں یہ تھا، حکومت نے یہ فرانس کے ساتھ معاہدہ، کیونکہ زیادہ تر جو اسمال بوٹس کے ذریعے سے یا سمندری راستے سے UK میں داخل ہوتے تھے وہ فرانس کے راستے سے آتے تھے۔ فرانس کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا، چونکہ اس کو روکنا بہت مشکل بھی تھا ان کے لیے اور بہت بڑا ٹاسک بھی تھا، کیونکہ ویسے امیگریشن جہازوں کے ذریعے سے تو کتنی آتی ہوگی، اور اگر آتی بھی ہوگی تو ظاہر ویزا لے کے آتے ہوں گے جہاز میں۔ آپ جس کنٹری سے چڑھ رہے ہیں وہاں ویزا کا بغیر تو آپ چڑھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی اللیگلی یا کوئی مطلب جعلی ویزے سے آتا ہے تو وہ تو وہیں پر پکڑے جاتے ہیں۔ زیادہ بغیر ویزے کے سمندری راستے سے گھسنے والے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ فرانس کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی کوئی بندہ فرانس کے ذریعے سے ایئرپورٹ اپنا لینڈ کرے گا کسی ساحل سمندر پر، وہیں سے اس کو پکڑ کر وہ لے جائیں گے امیگریشن سینٹرز میں، وہیں سے اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ایک یہاں سے جائے گا، ایک وہ وہاں سے بھیجیں گے۔ یہ ان کا ون ان ون آؤٹ ایک ان کا معاہدہ تھا۔ اب اس پر 5 لوگوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی کہ یہ اس کو مطلب انہوں نے غلط پالیسی قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دیا۔ ایک بتا رہے ہیں سوڈان کا شہری تھا اور 4 کسی دوسرے ملک کے تھے، وہ بھی اسی راستے سے آئے تھے، تو انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب ہائی کورٹ نے اپنی رولنگ جو ہے 10 جولائی کو وہ دے دی ہے، جس میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دی، ویسے تو انہوں نے اس پالیسی کو ناجائز یا غیر قانونی نہیں کہا، پالیسی جو ہے یعنی مین پالیسی ون ان ون آؤٹ، اس پالیسی کو غلط نہیں کہا، لیکن انہوں نے عدالت نے ایک جگہ پر آ کر اس ایک شک کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کسی کو کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر انسانی سمگلنگ کے ذریعے سے، ممکنہ انسانی سمگلنگ کا شکار کوئی شخص وہ یہاں پہنچ گیا ہے، اور اسے بغیر آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، ہوم آفس فیصلہ دے دیتا ہے کہ جی اس کو واپس کریں، یہ ایویڈنس جو ہے ہم نہیں مانتے یا اس پر ہم یقین نہیں رکھتے، اس کو واپس کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر کہ آپ نہیں رہ سکتے یا واپس کر دو، اس فیصلے پر نظر ثانی یعنی اس کے اوپر اپیل کرنے کا حق جو ہے چھیننا، وہ انتہائی غیر قانونی ہے۔ عدالت نے اس کو جناب وہیں پر روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی نئی ایویڈنس آ جاتی ہے، کوئی اس کے زخموں کے رپورٹ آ جاتی ہے، کوئی اس کی بیک گراؤنڈ چیک کی رپورٹ آ جاتی ہے، یعنی کوئی چیز جو اس فیصلے کے بعد سامنے آ جاتی ہے، اس کو بغیر کنسیڈر کیے ہوئے ہی، اپیل کا حق دیے ہوئے اس کو واپس کر دینا غیر قانونی ہے۔ گو کہ یہ UK کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فرانس ڈپورٹ ہونے کے بعد بھی وہاں سے بھی اپیل کر سکتا ہے، لیکن عدالت نے اس کو بھی نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہیں پر اگر کوئی اس کے فیصلے کے بعد کہ فیصلہ اس کے خلاف آ گیا ہے اور کوئی نئی ایویڈنس سامنے آ گئی ہے، تو اس کو وہ اس حق سے محروم کرنا انتہائی غیر قانونی
फेल होगा। सो जनाब अदालत ने उसको तो कर दिया है ख़त्म। इस बात को सामने रखते हुए मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमसे बहुत से लोगों से ये रिलेट नहीं करता होगा, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन आप ये देखें, आपको बताने वाली बात यह है कि यहाँ की अदालतें जो हैं वो कोई भी ऐसी पॉलिसी जो किसी के हक तलफी करती हो और उसे उसके हक से महरूम करती हो, कानूनी हक से, वहाँ पर अदालत सामने आती है। सो ये यकीन रखें, बहुत से लोग जो किसी लिम्बो में फंसे हुए हैं ILR की और जनाब फ़लाँ की और फ़लाँ की, ज़ाहिर है सेटलमेंट के लोगों के बहुत से मसाइल हैं और बहुत परेशान हैं लोग, परेशानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 4 लोगों ने रिट की थी और उन्होंने इस फैसले के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया। यहाँ तो हज़ारों लोग हैं जो ILR के मुंतज़िर हैं, हज़ारों। 12,000 तो सिर्फ NHS में है मेरे भाई, बाकी आप स्किल्ड वर्कर और ये बाकी छोड़ दें, 12,000 तो सिर्फ केयर वर्कर्स हैं। बाकी कितने हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लें, स्किल्ड वर्कर हो गए, स्टूडेंट हो गए, पता नहीं और कौन कौन से वीज़े होते हैं, मुझे तो नाम भी पूरे नहीं आते उनके। सो तसल्ली रखें, यहाँ की अदालतें हमेशा हक तलफी किसी की नहीं होने देती हैं, यानी जहाँ उनको लगता है कि ये कानून के ख़िलाफ़ बात जा रही है, फ़ैसला आता है। छुट्टी का दिन है जनाब, आप लोग छुट्टी एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।